محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مبین خمسہ سجادیہ کی مناسبت سے 5 روزہ مجالس کی پہلی نشست آج قبلہ مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ذکر خدا میں اہل بیت اور اراکین انجمن و علاقہ کے مومنین کی طرف سے قبلہ مولانا صاحب کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور خمسہ مجالس کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ مومنین سے التماس ہے کہ بانیان مجلس کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتنی سور سرمایہ ملت کافریہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خمسہ سجادیہ کی مناسبت سے آج کی پہلی مجلس ادا سے آپ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم۔ بارے دیگر سلام پڑھیے سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم القدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات
عصمت و طہارت و ذکاوت پہ مل کے بار دیگر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے، درود پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت بلعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلند تر صلوات۔ تمام تعریفیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عظم لکھی ہے۔ خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ اگر ایک ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے پہ ساری ساری زندگیاں ایک ایک سجدے میں گزار دیں، بندوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حق کے شکر ادا نہیں ہوگا۔ وہ عظیم خالق، اس نے سب سے پہلی نعمت ہمیں یہ عطا کی کہ ہمیں نیستی سے ہستی میں بدلا ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے، عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ جب اس نے ہمیں کچھ بنا دیا، یہ بھی اس کا کرم ہوا کہ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو کوئی چرند بنا دیتا، کسی پرند میں رکھ دیتا، کسی گھونسلے میں پیدا کر دیتا یا چوپایوں میں ہمارا شمار کرتا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہمارے سروں پہ تمغہ شرافت کو سجایا ہے، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسمیں اٹھا کے وہ صادقوں کا صادق پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو تمغہ کرامت و شرافت عطا کیا ہے تو وہ انسان ہے۔ یعنی اللہ کا یہ کرم کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کا کرم اور بڑھتا گیا تو اس نے کمال یہ کیا، نعمتوں پہ نعمت دینے پہ آیا تو انسان بنا کے بھی اس نے کسی غیر کے گھر میں نہیں بھیجا، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ بھائی یہ وہ نعمتیں ہیں جو بن مانگے اس نے عطا کی ہیں، ہم نے مانگی نہیں مگر بن مانگے وہ دیتا رہا۔ اب توجہ کیجئے گا، نعمتوں پہ غور کیجئے۔ پہلی نعمت، پہلا کرم اس نے یہ کیا کہ نیستی سے ہستی، عدم سے وجود عطا کیا، کچھ نہ تھے کچھ بنا دیا۔ پھر اس نے کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ پھر اس کے کرم کے خزانے میں کمی نہ تھی، اس نے پھر ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اب اس نے چاہا کہ میں ان کو اور عطا کروں۔ جب اس کی عطا کے سمندر نے جوش مارا تو اس نے ہمیں اس ماں کی گود میں بھیجا جس نے ہمیں باپ کا نام بعد میں سکھایا، علی کا نام پہلے سکھایا۔ یہ اس نے کرم کیا کہ اس نے ہمیں اس گھر میں بھیجا جس کی چھت پہ با وفا کا علم لگا ہوا ہے۔ اب پتا چلا با وفا کا ماننے والا کبھی بے وفا نہیں ہوتا، با وفا کا ماننے والا وفادار ہوتا ہے۔ اور وفا دنیا سے نہیں کرنی، اس سے کرنی ہے جس کا علم تیری چھت پہ لگا ہوا ہے۔ یہ اس کا کرم، یہ اس کا کرم، اس کے کرم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے اس گھر میں بھیجا
جس کی چھت پہ سرکار وفا کا علم لگا ہے. پھر اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں نہج البلاغہ سے توحید سیکھی جاتی ہے. اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں صحیفہ سجادیہ سے اللہ سے دعائیں مانگنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. اس نے اس گھر میں بھیجا کہ جہاں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے خاک شفا رکھی جاتی ہے. اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں تسبیح پڑھنے کے لیے تسبیح زہرا رکھی جاتی ہے. اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے توبہ کرنے کے لیے دعائے کمیل کی تلاوت کی جاتی ہے. اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں وسیلے پیش کرنے کے لیے دعائے توسل کا سہارا لیا جاتا ہے. اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں اس کے پیاروں کا قصیدہ پڑھنے کے لیے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. اس نے ہمیں اس گھر میں بھیجا کہ جہاں مفاتیح الجنان بھی پڑھی ہوئی ہے. بلکہ جملہ سنبھالنا فیصلہ آباد والے, اس نے اس گھر میں بھیجا کہ جہاں مر بھی جاؤ تو قبر میں خالی دامن نہیں جاتے, کربلا کا کفن لے کے جاتے ہیں. توجہ ہے, یہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی. اچھا, اب پوری کائنات میں پہلا کرم اس کا کیا ہوا؟ آدم سے وجود. پھر جنہیں بھی وجود دیا, ان میں سے بعض کو دینے پہ اور آیا تو انسان بنایا. پھر جتنے انسان بنائے ان میں سے بعض کو اور عطا کرنے پہ آیا, مسلمان بنایا. پھر جتنے مسلمان اس نے بنائے ان میں سے اس نے چاہا کہ ان میں کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. دولت تسلیم سے دولت ایمان عطا کی, منزل تسلیم سے منزل ایمان پہ لے آیا. اب جس کو دولت ایمان دی اس نے چاہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر انہیں ایمان سے یقین کی منزل پہ لے آیا, منزل ایمان سے منزل ایقان پہ لے آیا. اب جنہیں یقین کی دولت عطا کی, اب اس نے چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اس نے انہیں ولایت عطا کر کے اپنا ولی بنایا. پھر اس نے چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر جن کو ولی بنایا ان میں سے 1,24,000 کو چن کے اپنا نبی بنایا. پھر اس نے چاہا ان 1.25 میں سے کچھ ایسے اور ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اس نے ان میں سے 313 کو چن کے اپنا رسول بنایا. توجہ, میرے ساتھ چلتے آئیے. نبی بنائے, نبیوں میں سے کچھ کو چنا تو اپنا رسول بنایا. اب اس نے 313 میں سے چاہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر 5 اولو العزم پیغمبروں کو چنا, صاحب شریعت بنا دیا. اب اس نے چاہا ان 5 میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو ان سب سے افضل ہو. پھر اس نے مصطفیٰ کو چن لیا جسے سب سے افضل بنایا. اب پوری کائنات میں سب سے افضل معراج کی بلندیوں پہ اپنے حبیب کو رکھا. اب اس نے چاہا اسے بھی کچھ عطا کروں. تب فرمایا انا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. یعنی بطول لینے کے لیے رسول ہونا ضروری ہے. سارے جہاں میں سے جس کو چنا پھر اسے عطا کرنے پہ آیا تو بطول عطا کی. اور نبی کو نبی بنایا تو نہیں جتلایا, رسول بنایا تو نہیں جتلایا.
قرآن اتارا تو نہیں جتلایا، ایسا ہی ہے، صاحب شریعت بنایا تو نہیں جتلایا، مگر جب بطول عطا کی پھر جتلا کے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے انسان پر، نبی بھی انسان ہے نا، انسان پر اتنی نعمتیں اتاری، اتنی نعمتیں اتاری، اور پھر نعمتیں اتارنے کے بعد سورہ رحمان نے بار بار جتلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو خدا کا لہجہ ہے کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہے۔ بھائی مثلا میں مثال دیتا ہوں، مشکل بھائی کے ہاں آیا اور میں آج کے بڑے بھیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا، میں آیا شکیل بھائی گیا اور انہوں نے مجھے کھانے کے ڈش پیش کی، میں نے معذرت کر دی میں نہیں کھاؤں، انہوں نے ایک اور پیش کر دی یہ تو کھائیے، میں نے کہا نہیں بھائی میں بھی نہیں، یہ بھی نہیں کھاؤں، انہوں نے اور پیش کی یہ تو کھائیے۔ اب جب ڈش آتی جا رہی ہے، ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، پانچویں آئی، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کون کون سی جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے، کس کس، بار بار ان کا کہنا کہ کس کس کا انکار کرو گے دلیل ہے کہ میں انکار کرتا آ رہا ہوں۔ بھائی خدا نے بھی تو یہی فرمایا نا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سورہ رحمان میں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کا مطلب ہے اس کی ایک نعمت تھوڑی ہے۔ اللہ نے محمد دیا، لوگوں نے جھٹلایا، اللہ نے پھر علی دیا، لوگوں نے پھر جھٹلایا، حسن دیا، پھر جھٹلایا۔ اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں حسین دے رہا ہوں، جھٹلا کے دکھاؤ، میں سجاد دے رہا ہوں، جھٹلا کے دکھاؤ، میں باقر دے رہا ہوں، جھٹلا کے۔ اگر سب جھٹلا بیٹھا تو اللہ نے کیا کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، سارے بولو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی قربت سے مودت کرو گے تو تمہارا دین قبول کروں گا۔ اور ادھر کیا کہہ رہے کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اگر ہر نعمت کو جھٹلایا اور اللہ کی کسی نعمت کو قبول نہ کیا، قربت مودت نہ رکھی، تیری نماز بھی حرام، تیرا روزہ بھی حرام۔ بھائی میں بات کلیئر کرتا ہوں، میرے نبی کے دروازے میں کچھ لوگ آ گئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے اتنی تگودو کی، محنت کی، پتھر کھائے، لہولہان ہوئے، کوڑا کرکٹ آپ پہ پھینکا گیا اور اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں دین دیا، آپ نے ہمیں انسان بنایا، ہم کچھ نہ تھے آپ نے کیا بنا دیا، ہم وحشی تھے آپ نے انسان بنایا، ہم بتوں کو جھکتے تھے آپ نے خدا دکھایا۔ تو ہم نے سوچا کہ جو آپ نے اتنا کچھ دیا ہے تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دیں۔ اب نبی نے دیکھا کہ کیا کیا لے کر آئے ہیں، کوئی آٹا گھر سے لے کے آ گیا، کوئی گندم لے کے آ گیا، جس کے پاس جو جو تھا وہ لے آیا۔ ایون کے بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں سارا کچھ لے آیا ہوں، میرے گھر میں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ٹھیک، سارا کچھ رسول کے در پہ لے آئے۔ اب جب وہ رسول کو دینے کا ارادہ رکھنے لگے تو نبی نے فرمایا میرا اللہ کیا کروں؟ فرمایا ان سے اجرت نہ لے، نبی انہوں نے تھوڑی بنایا تجھے، تو نے میری رسالت کا کام کیا تو اجرت بھی میں دوں گا۔ انہیں کہو کچھ نہیں مانگتا تم سے، قل لا اسألک علیہ یعنی اس رسالت کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے بدلے میں اگر کچھ دینا ہے تو میری قربت سے مودت کرو۔ نہیں بھائی رسالت کے بدلے میں قربت سے مودت ہے۔ رسالت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس،
یہ ساری دینداری یہ کیا ہے؟ رسالت. اس کے بدلے میں ہے قربت. نبی نے رسالت دی، بدلے میں ہم نے کرنی ہے قربت. اور یہی سوال کیا نا ہم سے، چھوٹا بچہ بھی بتائے گا بازار سے جا کے چیز خریدو، چیز لے لو اور قیمت نہ دو اور مالک بھی راضی نہ ہو. شریعت کہتی ہے تیرا وہ چیز استعمال کرنا حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پہننا حرام. نبی نے رسالت دی، اجرت مانگی، علی سے مودت، زہرا سے مودت، حسن سے مودت، حسین سے مودت. اب جو ان کا بغض رکھے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، یاد رکھنا نماز بھی حرام ہے، روزہ بھی حرام. توجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت اور چیز ہے اور قربت. اب رسالت میں سارا دین آ گیا. یہ دین ناقابل قبول ہے اگر آپ نے قربت نہ کی. بھائی چلو میں ایک جملے میں رسالت کی اور قربت کی تعریف کرتا ہوں. جو اللہ نے ہم تک پہنچائی وہ ہے رسالت، جو ہم نے اس تک پہنچانی ہے وہ ہے قربت، مودت. جو وہاں سے یہاں آئی رسالت، جو یہاں سے وہاں گئی مودت. اور اللہ بھی کہہ رہا ہے اگر تم نے میری رسالت کو قبول کیا اور مجھے قربت مودت کی نہ دی تو یہ رسالت تیرا قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کا مطلب رسالت اور ہے، مودت فی القربہ اور. اب سمجھ آئی کیوں فرمایا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اب نماز رسالت میں تھی، روزہ رسالت میں تھا، حج رسالت میں تھا. یہ رسالت نبی نے ہم تک پہنچائی. اور بابا اگر نبی علی نہ دے ہمیں تو نبی کی دی ہوئی رسالت قبول نہیں، تیری دی ہوئی عبادتیں کیسے قبول ہیں؟ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پیچھے والے اب آپ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، یہ نعمت کو جھٹلانے اور نعمت کے شکر کرنے کے دو طریقے، ایک عملاً ایک قولاً. جب آپ جھٹلائیں گے کسی نعمت کو تو وہ عملاً جھٹلائیں گے یا قولاً جھٹلائیں گے. مثلا اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے اور آپ اس کا پریکٹیکلی طور پہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ آپ نے عملاً جھٹلایا. اور اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا تو یہ آپ نے قولاً جھٹلایا. اور اگر آپ نعمت کا شکر بھی ادا کریں تو اس کے بھی دو طریقے، یا عملاً یا قولاً. مثلا اللہ نے مجھے نعمت عطا کی، جوانی عطا کی. اگر اس جوانی کو اس کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق چلاؤں گا تو یہ شکر نعمت ہے، ٹھیک ہے. اور زبان سے بھی اس کا شکر ادا کروں تو یہ قولاً شکر ہو جائے گا، عملاً یا قولاً. کفر بھی عملاً ہوتا ہے یا قولاً، اور شکر بھی عملاً ہوتا ہے یا قولاً. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ یا عمل سے یا قول سے. اب ہم چونکہ گناہگار بندے ہیں، کبھی عملی طور پہ اور قولی طور پہ شکر کر لیتے ہیں اور کبھی کفر کر لیتے ہیں. کفر سے مراد انکار کر لیتے ہیں، شکر ادا
نہیں کرتے. اب جو انسان جو بھی کرے گا، بلکہ یوں کہوں کہ کسی بھی انسان کا اگر تعارف کروانا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے وہ کرتا کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے. اگر اس کا کرنا ٹھیک ہو اور بولنا ٹھیک ہو تو وہ بندہ اچھا، اور اگر کرنا اور بولنا ٹھیک نہ ہو تو بندہ برا. یعنی گفتار اور کردار کتنا اچھا تھا میرا نبی، امت نے نہیں بلکہ کافروں نے گفتار دیکھی تو ساتھی کہا، کردار دیکھا تو امین کہہ دیا. یعنی میرے نبی کا قول بھی کمال اور میرے نبی کا عمل فعل بھی کمال. اچھا یہیں پہ رکیے گا. میرے نبی کا قول بھی کمال اور میرے نبی کا فعل عمل بھی کمال. کچھ لوگ آئے میرے نبی کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن آپ نے ہمیں دیا ہے اسے بدلیے یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لائیے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ غیر ھذا او بدلو، اس کے علاوہ کوئی لے کر آئیں یا اس کو بدلیں. اب مجھے بتائیے، یہ دعویٰ یہودی تھوڑی کر رہے تھے. یہودیوں کو قرآن سے کیا غرض؟ نبی دوسرا لائے نہ لائے، نبی بدلے نہ بدلے، انہوں نے کون سا ماننا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ مسلمان تھے جنہیں یہ قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، مانتے تھے قرآن کو مگر پکا ایمان نہیں رکھتے تھے، قولی طور پہ مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اس کو بدلیں، ٹھیک ہے، یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے کر آئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اب میرا سوال ہے، کیا نبی اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے کر آئے؟ نہیں، لیکن نبی نے جواب دیا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وحی کر سکتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے. یعنی نبی کا جو عمل ہے وہ نبی کی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا، اور نبی کا عمل جو اللہ کی مرضی کا ہے. تو میرا سوال ہے کہ نبی کا قول اپنی مرضی کا نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جب بولتا بھی ہے تو وحی کے مطابق. اس کا مطلب یہ کہ نبی بولے تو اللہ کی مرضی سے، نبی عمل کرے تو اللہ کی مرضی سے. بولا زبان سے جاتا ہے، عمل ہاتھوں سے کیا جاتا ہے. اب نبی زبان سے کچھ کرے تو بھی اس کی مرضی سے، ہاتھوں سے کچھ کرے تو بھی اس کی مرضی سے. اب غدیر کے میدان میں نبی نے ہاتھوں سے بھی کیا، نبی نے زبان سے بھی کیا، اور کر کے بتا دیا علی کو اٹھا رہا ہوں تو اس کی مرضی سے، مولا بنا رہا ہوں تو اس کی مرضی سے. یہ جو لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں، یہ کچھ مسلمان تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں ایسے مسلمان رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری مرضی کا ہو. بھائی کہلواتے مسلمان ہیں مگر چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری مرضی کا ہو. اس لیے نبی جانتے تھے کہ انہیں تو میں نے سنبھال لیا، اگر میں چلا گیا تو میرے بعد آنے والے اگر اسی نیچر کے پیدا ہو گئے تو قرآن میں رد و بدل کر دیں گے. جاتے وقت یہی فرمایا، خبردار قرآن اکیلا نہیں چھوڑ رہا، انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، قرآن بھی دے رہا ہوں، وارث قرآن بھی دے رہا ہوں. قرآن بھی نبی نے ادا کیا اور وارث قرآن بھی نبی نے. اچھا، نبی نے جو صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا انی تارکن فیکم، تارکن ترکا، ترکا اس کو کہا جاتا ہے جسے چھوڑا جائے، اسے کہتے ہیں ترکا، اور جو چھوڑنے والا ہو اسے کہتے ہیں تارک.
ٹھیک ہے. منکر نماز کو نماز چھوڑنے والے کو، منکر کو نہیں، نماز چھوڑنے والے کو کہا جاتا ہے تارک الصلاۃ، یعنی نماز کو ترک کرنے والا، چھوڑ دینے والا. اب نبی نے ہمارے درمیان جن چیزوں کو چھوڑا وہ ترکا اور نبی تارک. انی تارکم فیکم، میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان. مجھے نمابا والا والوں بتاؤ، جب نبی نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، تو کیا تم وہاں بیٹھے تھے؟ کون بیٹھا تھا؟ کافر بیٹھے تھے. کافروں سے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان قرآن چھوڑ رہا ہوں. مسلمان تھے نا، اور اس دور میں جو کلمہ پڑھتا تھا وہ صحابی بنتا تھا. اب صحابہ میں نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی. یہ جنہیں چھوڑا ہے وہ اور ہے جن میں چھوڑا ہے وہ اور، یعنی جن میں چھوڑا وہ اصحاب محمد، جن کو چھوڑا وہ آل محمد. اور پھر فرمایا اگر تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. ان کا دامن پکڑ لو، چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پتا چلا گمراہ ہونے والے اور ہوتے ہیں، گمراہی سے بچانے والے اور ہوتے. صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور. بلکہ چلو میں اپنی کتاب سے کیا پڑھنا، کیونکہ میرے سنی بھائی بھی یقیناً اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر نہ بھی بیٹھے ہوں تو کیمرے لگے ہیں، یہ باتیں ان تک بھی جائیں گی جو سننا نہیں چاہتے. صلوات پڑھیں سارے مل کے میرے سے. تشریف لائیے، ماشاء اللہ مصطفیٰ بھائی تشریف لے آئے. کیا اجازت ہے؟ توجہ ہے سامنے محترم. تو ہم اہل سنت کی یہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کتاب سے بتاتے ہیں کہ اہل سنت کے امام کا عقیدہ کیا ہے. امام احمد بن حنبل، جن کے نام سے فقہ حنبلی ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. کتاب کا نام ہے مناقب الامام احمد بن حنبل. اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں. عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے پوچھا، بابا جان آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کے صحابہ کرام میں ترتیب کے نمبروں پہ کون کون آتا ہے؟ فضیلت میں، ترتیب میں کون کون آتا ہے؟ تو کتاب کے جملے ہیں بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، اور اہل سنت کی کتاب کے جملے. امام احمد بن حنبل نے نام لیا ابو بکر و عمر و عثمان. توجہ ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو بیٹا گھبرا گیا، بابا علی کو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں مانتے. اہل سنت کے امام کا جملہ اہل سنت کی کتاب سے، بابا میں نے پوچھا ترتیب بتائیں، آپ نام لیتے علی کا یا پہلے نمبر پہ؟ اگر پہلے نمبر پہ نہیں لیا تو کم از کم چوتھے نمبر پہ تو لیتے. آپ نے 3 کا نام لے کے خاموشی اختیار کی، علی کا نام ہی نہیں لیا. کمال جملہ. فرمانے لگے بیٹا تم نے اصحاب محمد کا پوچھا ہے، علی اصحاب محمد میں نہیں، علی آل محمد میں ہے. توجہ ہے سمجھنے میں. اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ملکی حالات،
جس طرف جا رہے ہیں آپ آشنا ہے بحمداللہ اس سے بہتر کہ جو بل پاس کروایا گیا ہے یقیناً انشاءاللہ امید رکھیے بہتری کی. ہمارے بزرگان نے آواز بلند کی ہے اور یہ بل قدر بات یہ ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہے ان حالات کا. ہم اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور ہمارا برملا عقیدہ ہے شیعیان حیدر کرار کسی کی توہین کے قائل نہیں. ہمارے بزرگان نے کہا کہ کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, نہیں کرتے. اب لوگ یہ کہتے ہیں جب تم توہین کو حرام سمجھتے ہو تو بل پاس ہونے پہ تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ تو ہمارا یہ جواب ہے ہمیں بل پہ کوئی تکلیف نہیں. بل کے اندر جو لکھا ہے تم اس کی وضاحت کرو. تم نے لکھا کہ توہین صحابہ, توہین اہل بیت, توہین امہات المومنین کرنے والے کو سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ملے سزا, لیکن پہلے یہ تو ڈیفائن کرو کہ توہین کیا ہے. اگر حقائق بیان کرنا توہین ہے تو پھر کس چیز کو سزا دو گے؟ حقیقت بیان کرنا توہین ہو گئی تو صحیح بخاری بھی غلط ہو جائے گی. ہاں بھائی, تمہارے پاس جو صحیح ہے وہ غلط ہو گئی, پھر کیا بچے گا تیرے بندے؟ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت کی بھی ایسی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور وہ اس حق میں نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ حقائق بیان کرنا توہین نہیں. مولانا مودودی کو کیا کہو گے؟ اٹھاؤ خلافت و ملوکیت. انہوں نے حقائق بیان کیے, جو توہین کے رٹ لگائے بیٹھے ہیں وہ تو مولانا مودودی کو بھی توہین کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھی صحابہ کی توہین کی. سامعین گرامی قدر, اگر حقائق بیان کرنا توہین ہے تو کل کو تم قرآن سے سورہ منافقون بھی نکالو گے, سورہ احزاب بھی نکالو گے. بھائی قرآن میں تو سب کچھ صاف صاف لکھا ہے. طاہر کون ہے, نجس کون ہے, قرآن میں سارا لکھا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق. اب منافق کافر تھوڑی تھے, منافق یہودی تھوڑی تھے. منافق وہ تھے جو مسلمان تھے مگر مسلمان نہیں تھے. بھائی کیا مطلب؟ زبان کے اور تھے دل میں اور تھا. یہی ہے نا منافقت. یہ تسلیم تھوڑا ہوتا ہے, یہ اسلام تھوڑا ہوتا ہے. سامعین گرامی قدر, حقائق بیان کرنا توہین نہیں ہے. بربلا ہمارا اعلان ہے اور بحمداللہ بڑے پلیٹ فارم پہ علماء یہ کام کر رہے ہیں. اور میں جوانوں سے کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ اپنوں کے خلاف آوازیں بلند نہ کریں کہ علماء کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں. ہر کام کے لیے فیس بک کا سہارا لینا ضروری نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ فیس بک پہ ڈالیں تو پتا چلے گا کہ کام ہو رہا ہے. کچھ ایسے کام ہیں کہ جنہیں منظر عام پہ لانا ضروری نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور منظر عام پہ لانے کی وجہ سے وہ آپ کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, وہ تقویت نہیں پہنچتی جو پہنچنی چاہیے. تو بزرگان کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بل جہاں سے آیا ہے وہیں پہ جائے گا. 30 سال ہو گئے ہیں ان کو یہ بل پاس کروانے میں. 30 سال کی ان کی کوشش ہے, 30 سال کی. اور 30 سالوں میں انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر ناکام ہوئے. آج اگر بظاہر کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ویسے ہی کامیاب ہوئے ہیں جیسے کربلا میں یزید کامیاب ہوا تھا. اس نے بھی بظاہر طور پہ یہی سمجھا تھا کہ میں نے مار دیا ہے, میں جیت گیا. یہ مر گئے, یہ ہار گئے. حسین نے کٹے سر سے قرآن سنا کے بتایا تو زندہ ہو کے بھی مر گیا, میں مر کے بھی زندہ ہو گیا. الحمدللہ شیعہ سنی علماء کی, بلکہ شیعہ تو تمام اور علماء میں بھی ایسی جماعت اکثریت موجود ہے علماء اکرام کی جو اس حق میں نہیں ہے. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. مجھے ابھی سفر کرنا ہے اس لیے ذرا زحمتوں کو تمام کرتے ہیں.
مجلسیں مکمل نہیں ہوتی جب تک فضائل کے ساتھ ان پہ گریہ نہ کیا جائے کہ جن پہ بہنیں بھی نہ رو سکی، آئیں اس کو روئیں جس سے بیٹیاں نہ رو سکی۔ عزادارو، 2 محرم الحرام کو ایک غریب الوطن اپنا کنبہ لے کے ایک جنگل میں آ گیا اور فرمایا کون ہے جو بتائے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک بزرگ آیا اور اس نے کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں۔ زہرا کے لال نے پوچھا کیا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہنے لگا ہاں، اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے؟ جب 30 مرتبہ سوال کیا، اس بزرگ نے اپنی پلکوں کو اٹھایا اور کہنے لگا کیا تو بلالے والی زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، میں محمد کا نواسہ ہوں۔ اس نے رو کے کہا حسین ہاذا کربلا، حسین یہی کربلا ہے۔ عزاداروں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ محمد سے آواز آئی بھیا حسین مجھے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ پہ ہم آ گئے؟ تب غریب کربل نے فرمایا زینب پہچان، میرا مقتل آ گیا ہے۔ زینب یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا اکبر مارا جائے گا، زینب یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا قاسم مارا جائے گا، زینب وہ دریا کا کنارہ جہاں تیرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ عزادارو، ایک جگہ نظر آئی، فرمایا زینب 10 محرم کو اس جگہ پہ تو آئے گی تو زمین کربل سے کہے گی بلند ہو جا، میں نے بھائی کا لاشا دیکھنا ہے۔ اے میری بہنا یہ قلعہ زینبیہ ہے، 70 قدم پہ تو بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی۔ بس عزادارو، میرے امام نے قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے مردو، میں 1-2 دن کے لیے یہاں نہیں آیا، اب یہی میرا مسکن ہے، یہی میری جاگیر ہے، قیامت تک میرے زوار آئیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی یہاں سے پیاسا نہ جائے۔ عزادار بیٹھے ہو، زائر بیٹھے ہو، تم نے چہلم اگر کربلا میں کیا ہے تو میری بات کی گواہی دو گے۔ نجف سے لے کے کربلا تک کی شاہراہوں کا منظر کیا ہے؟ قبیلہ بنی اسد کی اولاد آج بھی پانی کا جام اٹھا کے حسین کے مہمانوں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے۔ یہ وہ وعدہ تھا جو غریب کربلا نے کیا تھا۔ امام نے مردوں کو بلا کے فرمایا دیکھو اے قبیلہ بنی اسد کے مردوں، ہم اگر دفن ہو جائیں اور کوئی مارے جائیں اور کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، تمہاری منت ہے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ پھر حجت تمام کرتے فرمایا جاؤ اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ قبیلہ بنی اسد کی عورتیں آئیں، دعا کرو کوئی اتنا بھی غریب نہ ہو جائے۔ زہرا کا لال جنگلوں میں بورتوں سے کہہ رہا تھا دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، یہاں میرے جوان مارے جائیں گے، اگر تمہارے مرد دشمنوں کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو جب بھی دریا میں پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال کے چلے جانا۔ اب فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ آئے غریب زہرا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا۔ دیکھو میرا ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، دیکھو میرا ایک بھتیجا ہے جو 13 سال کا ہے، اگر تمہارے والدین ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا، میرے پیاروں کے لاشیں بھی دفن ہو جائیں گے۔ بس عزادارو، روز عاشور آ گیا، سارے مارے گئے۔ 11 محرم جب زینب بھائیوں کے لاشوں سے، بھتیجوں کے لاشوں سے گزر کے جانے لگی، کہا سجاد ان ظالموں سے کہہ دو اپنوں کو تو دفنا رہے ہو، ارے میرے حسین کو بھی کوئی دفنائے۔ سنو گے جملہ، یہ کمینہ شمن بول کے کہتا ہے جاؤ زینب سے کہہ دو ہم لاشیں مسلمانوں کے دفن کر دیں۔ اب زینب تڑپی اور کہا نانا دیکھ امت تیرے حسین کو بھی ارے دفنانے کے قابل نہیں سمجھتی۔ بس عزادارو 12
آؤ مل کے حسین کا وعدہ پورا کریں. مگر دور سے دیکھا ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے. یہ قوم ڈر گئی کہ شاید پھر کوئی دشمن کے لشکر کا سپاہی آ گیا. اس نے لاشوں سے ہٹنا شروع کیا. سید سجاد نے فرمایا نہ گھبراؤ، آؤ میری مدد کرو، میں نے بابا کا لاشا دفن کرنا ہے، آؤ میری مدد کرو، میرے بھائیوں کے لاشیں دفنانے ہیں. روایت کے جملے ہیں سارے لاشیں سید سجاد نے اس قبیلے کے مردوں سے مل کے دفنائے، لیکن 3 لاشیں سجاد کو دفنانے میں بڑی دیر نہ گئی. ایک لاشا ایسا آیا، امام نے فرمایا اے قبیلہ بنی اسد کے مردوں، اگر گھروں سے چٹائیاں لا سکو تو چٹائی لے آؤ. ارے مولا کیا کریں گے؟ آزاداروں جب چٹائی آئی ایک لاشا سجاد نے ٹکڑوں کی شکل میں اٹھایا. پوچھو گے یہ کون سا لاشا؟ یہ عباس کا لاشا تھا جو سجاد کے سامنے بکھر گیا. ایک چٹائی میں عباس کو اکٹھا کیا، آزاداروں دفن کر دیا. سنتے ہو نا بڑا لمبا قد تھا غازی کا. جاؤ کربلا سب سے چھوٹی قبر ہے. جب زینب آئی چہلم منانے حسین کی قبر پہ ماتم کیا اور کہتی تھی سجاد مجھے غازی کی قبر پہ لے جا. جیسے غازی کی قبر آئی زینب نے کہا سجاد میں نے کہا غازی کی قبر پہ، یہ تو علی اصغر کی قبر ہے. سجاد نے رو کے کہا اماں یہ تیرا اصغر نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.